مدرسوں میں اکثر سورہ العصر شروعات میں ہی یاد کرا دی جاتی ہے، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں اس سورہ کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے اس سورہ کو کیوں نازل کیا اور کیوں اسلام کے بڑے عالم امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ قرآن میں صرف یہی ایک سورہ نازل کرتا تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس سورہ کو لے کر کون سی خاص عادت تھی، اور سب سے ضروری بات 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورہ کا آج ہماری بزی زندگی میں کیا مطلب اور کام ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سوچئے، وہی وقت جو یا تو انسان کو بنا دیتا ہے اور وہی وقت جو اسے مٹا بھی سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کیا ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا اسے یوں ہی برباد کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے اس دور کی جب مکہ کے سردار اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنے نسب کے گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی نظروں میں کامیابی کا مطلب تھا زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا اور مذاق اڑانا ان کچھ لوگوں کا جو ایک ان دیکھے رب کی بات کرتے تھے۔ دیکھو ذرا اس شخص کو، محمد کی باتوں میں آ کر اپنی تجارت، اپنے رشتے سب داؤ پر لگا دیے۔ میں وہ ہوں جس کا نام ریت میں نہیں ناسلوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ سونا جو مٹھی میں چمک رہا ہے یہ صرف دولت نہیں، یہ میری محنت، میری کامیابی ہے۔ لوگ دولت گنتے ہیں، میں وراثات گنتا ہوں۔ اور جب انسان کا گھمنڈ اور اس کی بے پرواہی حد سے بڑھ گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے اہم سورتوں میں سے ایک کو نازل کیا، ایک ایسی سورت تو دیکھیے دوستوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور جب اللہ کسی چیز کی قسم لیتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ دوستوں، اللہ زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اس وقت کی جس میں ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں انسان اپنی جنت بھی کما سکتا ہے اور اپنی جہنم بھی۔ اسی لیے وقت کی قسم کھا کر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جس چیز کو ہم سب سے زیادہ برباد کرتے ہیں وہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جلدی پگھل رہی ہے، بس کچھ ہی برف باقی ہے، جلدی لے لو ورنہ میرا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ بیٹا دیکھو، یہ برف جو تمہارے ہاتھوں سے پگھل رہی ہے یہ تمہاری زندگی کا وقت ہے۔ ہر کام میں اچھے کرم دکھاؤ، چاہے وہ نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ یا کسی کو خوشی دینا۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو صحیح راستے پر بلاؤ، برائی سے روکو۔ یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں سمے کی قدر کرنے، اچھے کام کرنے اور صبر سے کام لینے کی سیکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی زندگی بے پرواہی کی ڈھلان پر چلتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، مگر حقیقت میں اس کی پونجی دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی ایک تجارت کاروبار کی طرح ہے۔ اللہ نے اسے عمر، وقت اور صلاحیت کی پونجی دی۔ اگر دکاندار دکان کھول کر بیٹھے رہے اور خرید فروخت نہ کرے تو وہ نہ تو منافع کمائے گا اور نہ ہی اپنی پونجی بچائے۔ یہ جو ترازو جھکا ہوا ہے وہ صرف لوہے کا نہیں بلکہ اس دل کا بوجھ دکھا رہا ہے جس میں ایمان ہلکا پڑ چکا ہے۔ اللہ کی قسم، اتنا شدھ، اتنا مضبوط مال میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ اگر اس میں ذرا سی بھی کمی ہوتی تو یہ دکان آج تک چل رہی ہوتی کیا؟ بھائی یہ تو سب سے عمدہ ہے، آج لے گئے تو فائدے میں رہو گے۔ تو انصاف بھی اسے بھول جاتا ہے، ہاتھ چپکے سے وزن دباتا ہے اور ضمیر بنا آواز کے ہار مان لیتا ہے۔ دکاندار اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیتا ہے کہ کسے پتا چلے گا، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ وقت ہر حرکت دیکھ رہا ہے اور ہر دھوکے کو گن رہا ہے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے سچائی کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ سکے تو بڑھ جاتے ہیں لیکن برکت چپ چاپ اٹھ جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے سامنے کھڑے کسی اور کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ خود اپنے ایمان کو ترازو میں ہار دیتا ہے۔ یہی وہ گھاٹا ہے جو بازار میں دکھائی نہیں دیتا، مگر جب حساب کا وقت آئے گا تو سب سے بھاری بن کر سامنے آئے گا۔ ایمان اور اعمال اس صالح کا رشتہ بیج اور پیڑ جیسا ہے۔ جب تک بیج زمین میں نہ ڈالا جائے
तब तक पेड़ पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बीज जमीन में पड़ा रहे और उससे पेड़ न उगे तो इसका मतलब यह है कि वो बीज सिर्फ दबकर रह गया है, उससे कोई फायदा नहीं। इसी वजह से कुरान में, या यूं कहें कि इस सूरह में, खुशखबरी उन्हीं लोगों को दी गई है जो ईमान लाने के बाद नेक अमल भी करते हैं। हक की नसीहत करना ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। अपने घर वालों, दोस्तों और आसपास के लोगों को अच्छाई की ओर बुलाओ और बुराई से रोको। सच बोलो, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना लगे। सब्र की तालीम देना, जब आप नेक काम करोगे और हक की बात कहोगे तो मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, रुकावटें आएंगी, तब एक दूसरे को कहना, भाई हिम्मत मत हारो, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी वजह से कुरान में, या यूं कहें कि इस सूरह में, खुशखबरी उन्हीं लोगों को दी गई है जो ईमान लाने के बाद नेक अमल भी करते हैं। ये एक वेकअप कॉल है। ये हमसे पूछती है, क्या तुम्हारा ईमान मजबूत है? क्या सब्र कर रहे हो और दूसरों को भी इसकी नसीहत करते हो? सवालों का जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आप घाटे के सौदे से बच गए, क्योंकि अल्लाह ने यह सूरह उम्मीद के साथ उतारी है। जब तक सांस है, तौबा का दरवाजा खुला है। और इस सूरह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी जब आपस में मिलते तो अलग होने से पहले एक दूसरे को सूरहुल असर जरूर सुनाते थे। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें, क्योंकि अल्लाह की राह पर चलने वाला इंसान कभी असली घाटे में नहीं होता।